سورہ حمد کی تلاوت فرما کر علامہ عباس رضوی صاحب مرحوم، یوسف عیسیٰ ناصر صاحب مرحوم، جاوید ابرار صاحب کے والدین مرحوم، انتظار صاحب کے والد مرحوم، محسن صاحب کے والد مرحوم اور جملہ وہ افراد جو اس عشرے کی خدمت کرتے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، ان تمام افراد کے لیے ایصال ثواب فرمانا۔ بسم اللہ۔ آئیے شرم میں آگے ادھر سامنے فاتحہ۔ اللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فمن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات بھیجیے۔ عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتصدق شہزادی اولیاء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ادارہ تحفظ حسینیت کی جانب سے منعقدہ اس عشرہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس ہے اور میں تیسری تقریر کر رہا ہوں۔ جو افراد پہلے روز سے ان مجالس میں تشریف فرما رہے، ان کے اذہان عالیہ میں یہ بات محفوظ ہے کہ میں آپ کے سامنے مثال شیعت عقل ہے یا عقیدت ہے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت میں خداوند عالم اعلان فرما رہا ہے کہ ہرگز ہرگز وہ شخص جس کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہوگا، اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوگا، تو اس کا مذہب، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص روز محشر نقصان اٹھانے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ میں نے کل تک یہ عرض کیا اور مسلسل یہی عرض کرنا ہے کہ جو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر، تمام دھرموں پر، تمام ریلیجنز پر اسلام کو فوقیت دی گئی ہے، برتری دی گئی ہے، امپورٹنس دی گئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف عقیدت کا دین نہیں ہے بلکہ عقل کا دین ہے۔ اس دین کے تمام اصول، تمام عقائد، تمام رسومات، تمام اعمال عقل کی کسوٹی پر پرکھے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کچھ اور کہتی ہو، عقل کچھ اور کہتی ہو۔ شریعت اسلام مطابق عقل ہے، اصول اسلام
مطابق عقل ہیں، عقائد اسلامی مطابق عقل ہیں، اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ واحد دین ہے کہ جس نے عقل کی جتنی اہمیت بیان کی، آپ کو کسی مذہب میں عقل کی اتنی تعریف نہیں ملے گی، عقل کی اتنی توصیف نہیں ملے گی۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں جو ایک مشہور و معروف کتاب ہے جسے اصول کافی کہتے ہیں، اس اصول کافی میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ کتاب العقل کا چیپٹر ہے، جس میں اول تاخر عقل کی مدح ہے، عقل کی تعریف ہے، صاحبان عقل کی ثنا ہے، اور بدعقلوں کی قدح کی گئی ہے۔ جہاں بے پناہ حدیثیں اس میں عقل کے لیے موجود ہیں، وہیں ایک خاص حدیث آج مجھے پیش کرنا ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، بہت توجہ سے سنیے گا، امام فرما رہے ہیں کہ سنو، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت مل جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے راہ ہدایت مل جائے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ عقل کے لشکر کو اور جہل کے لشکر کو پہچان لے۔ جو عقل کے لشکر کو اور جہل کے لشکر کو پہچان لے گا اسی کو ہدایت ملے گی۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، عقل کو خلق کیا، اور عقل کو پیدا کرنے کے بعد عقل سے کہا کہ ذرا آگے بڑھ، ذرا آگے آ۔ اللہ نے عقل کو آواز دی کہ قریب آ، آگے بڑھ۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے عقل کو آگے بلایا تو بغیر تردد کے عقل آگے آ گئی۔ پھر اللہ نے عقل سے کہا کہ پیچھے ہٹ جا، عقل فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اللہ نے عقل کو خلق کرنے کے بعد جہالت کو خلق کیا، جہل کو خلق کیا، اور پھر جہل سے کہا کہ آگے آ، تو جہل آگے نہیں آیا۔ جہل سے کہا پیچھے جا، تو جہل پیچھے چلا گیا۔ اس کا مطلب جہالت کی ایک پہچان یہ ہے کہ جہالت ہمیشہ پیچھے ہٹتی ہے، کبھی جہل آگے نہیں آتا، چاہے آسمان کی بات ہو، چاہے جنگوں کے میدان کی بات ہو۔ صلوات بھیجے تو میں آگے بڑھوں گا آپ کی خدمت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں میرے نوجوان بھی بیٹھے، میں چاہتا ہوں کچھ لے کے جائیں۔ امام معصوم فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ نے عقل کو خلق کرنے کے بعد جہل کو خلق کیا، اور پھر اللہ نے عقل کو نعمتیں دی، عقل کو علامتیں دی، عقل کو تحفے دیے۔ تو جب عقل کا دامن امام فرما رہے ہیں کہ 73 خوبیوں سے بھر گیا، 73 خوبیاں اللہ نے عقل کو عطا کی، تو جہل نے حسد کیا کہ پالنے والے عقل کو بھی تو نے خلق کیا اور مجھ کو بھی تو نے خلق کیا، مگر عقل کو تو نے 73 خوبیاں دی، تو نے عقل کو کے دامن کو بھر دیا، مجھے بھی کچھ عطا کر دے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے عقل کے ساتھ ساتھ جہل کو بھی عطا کیا، اور پھر امام نے فرمایا کہ عطا یوں تقسیم ہوئی کہ اللہ نے نور کو عقل کے حصے میں دیا، ظلمت کو جہل کے دامن میں ڈال دیا۔ ایمان عقل کے حصے میں گیا، کفر جہل کے دامن میں آ گیا۔ سکون عقل کے حصے میں آیا، بے سکونی جہل کے دامن میں آئی۔ یقین عقل کے حصے میں آیا، شک جہل کے دامن میں گیا۔ ایمان عقل کے حصے میں آیا، بے ایمانی کفر کے دامن میں گئی۔ امام فرمانے کہ اللہ نے عقل کے دامن کو خوبیوں نعمتوں سے بھرا، اور جتنی بھی خوبیوں کی ضد تھی سب جہل کے دامن میں ڈال دی۔ امام فرمانے کہ جو عقل کے لشکر کو اور جہل کے لشکر کو پہچان لے گا اسی کو ہدایت ملے گی، اسی کو نجات ملے گی۔ تو ان عقل کی حدیثوں کے ہونے کے بعد قرآن عقل کی دعوت دے رہا ہے۔ دعوت عقل دینے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، صاحبان عقل کی مدح پڑھنے کے بعد، عقل کی خوبیوں کی ان حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، اب ہر شخص کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کو، وہ اپنے فرقے کو عقیدت کی آنکھوں سے نہ دیکھے بلکہ عقل کی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ نہ دیکھے کہ عقیدت کیا کہتی ہے، یہ دیکھے کہ عقل کیا کہتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔
بھائی کس سے بہتر صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کو. دیکھیں توجہ فرمائیے گا. دیکھیں 2 تقریریں ہو چکی ہیں, آج تیسری تقریر ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ زیادہ آپ کا وقت برباد کروں. اتنی محنت اور اتنی زحمت اٹھا کے آپ آتے ہیں تو مولا کے صدقے میں یہاں سے کچھ لے کے جائیں. تو اب ہر فرقے پر, ہر مسلک پر واجب ہے کہ وہ اپنے فرقے کو عقیدت کی آنکھوں سے نہ دیکھے کہ عقیدت کیا کہہ رہی ہے, دیکھے کہ عقل کیا کہہ رہی ہے. تو ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے, ہم اپنی ملت کی بات کرتے ہیں. ہم شیعت کی بات کرتے ہیں کہ شیعت کو بھی عقیدت کی آنکھوں سے نہ دیکھا جائے, شیعت کو بھی عقل کی آنکھوں سے دیکھا جائے. اور شیعت کی بنیاد ہے اہل بیت کی محبت, شیعت کی بنیاد ہے اہل بیت کی مودت. اب اس محبت کو عقیدت کی آنکھوں سے نہ دیکھیے, اس محبت اہل بیت کو عقل کی عینک سے دیکھیے. اگر محبت ذلت کا سبب ہو تو یہ خلاف عقل ہے, اگر محبت ایمان سے دوری کا سبب ہو تو یہ خلاف عقل ہے, اگر محبت قرآن کے خلاف ہو تو یہ خلاف عقل ہے, اگر محبت تقوی سے دور کر دے تو یہ خلاف عقل ہے. لیکن اگر قرآن اسے اجر رسالت کہے, اگر نبی سے جنت کی ضمانت کہیں, اگر امام شافعی اسے نماز کی قبولیت کا ذریعہ کہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ محب اہل بیت عقیدت مند کو نہیں کہتے, محب اہل بیت عقل مند کو کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی توجہ سنیے گا, میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت ہے بنیاد شیعت. اب اس محبت کو عقل کی آنکھوں سے دیکھیے. اگر محبت خلاف شریعت ہو تو خلاف عقل نقصان کا سبب ہو, خلاف عقل جنت سے دوری کا سبب ہو تو خلاف عقل. مگر قرآن نے اسے کہا اجر رسالت, کہ یہ ہے رسالت کی اجرت. نبی نے جو محنت کی اس محنت کی اجرت کا نام ہے اہل بیت کی محبت. دیکھیے ایک مکان آپ نے بنوایا, اب یہ اجرت کی اہمیت بھی سمجھ لیجئے. میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ایک مکان آپ نے بنایا, اس مکان بنانے کی اجرت مکان بنانے والے کو دی, تو اجرت دے کے اس پر احسان نہیں کیا, اجرت دے کے آپ نے اپنے اوپر احسان کیا. اس لیے کہ اجرت نہیں ہے. مکان کی اجرت کا مطلب ہے کہ اجرت دے کے ہم نے مکان میں رہنے کو جائز کر لیا. ارے کیا سن رہے عزیزان گرامی آپ, بھائی اجرت دے کے ہم نے مکان میں اپنے رہنے کو, اپنے سونے کو, اپنے کھانے کو, اپنی اولاد کو جائز کر لیا. تو اجرت مزدور پر احسان نہیں ہے, اپنے اوپر احسان ہے. تو اہل بیت کی محبت نبی کی اجرت ہے, تو اجرت دے کے ہم نبی پر احسان نہیں کرتے ہیں, محبت کر کے نماز پڑھنے کو جائز کرتے ہیں. روزہ رکھنے کو جائز کرتے ہیں, حج کرنے کو جائز کرتے ہیں, زکات دینے کو جائز کرتے ہیں. بھائی محبت اہل بیت نبی پر احسان نہیں آئے, ہم نے نماز پڑھنے کو اپنے لیے جائز کیا. اسی لیے تو مصرع مشہور ہوا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سماعت فرمائیں. سنے رسول کی امت نماز سے پہلے, سنے رسول کی امت نماز سے پہلے, اور پڑھے نماز عقیدت نماز سے پہلے. فقیہ جس کو کہا ہے شہید اعظم نے, قبول کی ہے شہادت نماز سے پہلے. اور جگر تو دیکھو زہر و سعید کا رن میں, خدا سے لے لیا جنت نماز سے پہلے.
دیکھیں آپ متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ میں کسی منزل تک آپ کو پہنچاؤں گا کہ محبت اہل بیت اور رسالت کی اجرت ہم نے محبت کر کے نماز پڑھنے کو اپنے لیے جائز کیا ہے، روزہ رکھنے کو اپنے لیے جائز کیا ہے، اور جو محبت نہیں کرتا وہ جائز نماز کو ناجائز کرتا ہے۔ کیا سمجھا جانے گرامی آپ؟ تو محبت ہے رسالت کی اجرت، قرآن نے محبت کو کہا رسالت کی اجرت۔ اب آئیے نبی تک، کسی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ جو اہل بیت کی محبت ہے اس کی آپ کے دین میں اہمیت کیا ہے، امپارٹنس کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا سنو، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، جیسے شجر کی بنیاد اس کی جڑ ہے، جیسے مکان کی بنیاد اس کی نیو ہے، فرمایا میرے دین کی بنیاد اہل بیت کی محبت ہے۔ توجہ رکھیے گا، فرمایا یہ بنیاد ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے میرے دین کی، اہل بیت کی محبت۔ اچھا آپ دیکھیے مکان، اس کی بنیاد ہوتی ہے نیو، تو نیو ہوتی ہے نیچے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے نیچے، مگر اس کے نیچے ہونے سے اس کا رتبہ نیچے نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، اگر وہ نیچے نہ ہو تو جو کچھ اوپر ہے سب نیچے آ جائے۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، اہل بیت کی محبت دین کی بنیاد بنائی گئی، بنیاد ہوتی ہے نیچے، اگر نیچے نہ ہو تو جو اوپر ہے وہ نیچے آ جائے۔ اب نوجوانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے کہ فروع دین پڑھیے، نماز اوپر ہے تولا نیچے۔ بھائی پڑھایا جاتا ہے کہ فروع دین میں نماز اوپر تولا نیچے، تو بھائی اگر تولا نیچے نہ ہو تو نماز نیچے آ جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی دیکھیں یہ کنفیوژن جو پیدا کیا جاتا ہے کہ صاحب تولا تو 9ویں نمبر پر ہے، اہل بیت کی محبت تو نیچے ہے، نماز سب سے اوپر ہے، روزہ اوپر ہے، حج اوپر ہے، زکوٰۃ اوپر ہے، تو بھائی تولے کو نیچے ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ بنیاد نیچے ہوتی ہے۔ اب اگر تولا نیچے نہ ہو تو نماز نیچے آ جائے، روزہ نیچے آ جائے، حج نیچے نہ آ جائے، حج نیچے آ جائے، یہ سب ٹکا ہے تولے پر۔ نماز ٹکی ہے تولے پر، روزہ ٹکا ہے تولے پر، حج ٹکا ہے تولے پر، زکوٰۃ ٹکی ہے تولے پر۔ اب آخر سے سوچئے کہ تولا کس پر ٹکا ہے؟ رکھیے گا عزیزان گرامی، محمد وآل محمد۔ دیکھیں میرا موضوع ذرا مشکل ہے موضوع، لیکن مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہوگا صرف آپ کی توجہ ہو جائے۔ تو قرآن محبت اہل بیت کو کہہ رہا ہے رسالت کی اجرت، نبی کہہ رہے دین کی بنیاد، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت تمہارا شرف کیا یہ کم ہے کہ اگر نماز میں درود نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہے۔ نماز ہے کیا؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز ہے مومن کی معراج۔ مگر امام شافعی نے گواہی دی کہ اگر درود نہ ہو تو مومن کو معراج نہیں مل سکتی۔ اب آخر سے سوچئے کہ جب ان پر درود کے بغیر مومن کی معراج نہیں ہوتی تو ان کے وجود کے بغیر محمد کی معراج۔ ابھی نہیں، ابھی میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ نماز ہے مومن کی معراج۔
اور سجدہ ہے نماز کی معراج. بھائی نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, اور سجدے میں ہے صاحب معراج. توجہ رکھیے گا, نماز مومن کی معراج, سجدہ نماز کی معراج, سجدے میں ہے صاحب معراج. پیٹھ پر بیٹھا ہے علی کا بیٹا, جبریل کہہ رہا ہے سر نہ اٹھانا جب تک حسین نہ اترے. سمجھایا جا رہا ہے کہ جب فرش کی معراج بیٹے کے بغیر نہیں ہوتی تو عرش کی معراج باپ کے بغیر. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. بہت سے بد عقیدہ ذاکر, بد عقیدہ سامعین یہ کہتے ہیں نماز افضل ہے. آئیے نماز سے پوچھیں تو افضل ہے کہ تیرا آقا؟ بسم اللہ. اے مفتیو نماز سے پوچھو توان کر. اے مفتیو فتویٰ تو بہت لگاتے ہو. اے مفتیو نماز سے پوچھو توان کر. افضل ہے تو کہ سید لولاک کا پسر. بولی نماز ناز ہے مجھ کو حسین پر. مسجد میں دیکھو سجدے میں ہے سید البشر. بات ملاحظہ ہو, مسجد میں دیکھو سجدے میں ہے سید البشر. اور پوچھتے نبی پہ فاطمہ کا نور عین ہے. سجدہ ٹھہر کے کہتا ہے افضل حسین. یہ توجہ ہے آپ کی. لیکن انشاءاللہ آپ متوجہ ہیں, آپ متوجہ ہیں. یہ بڑا خاص موضوع ہے, اور اگر آج و کل یہ دونوں دن باقاعدہ آپ کی توجہ رہی تو یہ اشرا انشاءاللہ بی بی سیدہ کے صدقے میں ایک یادگار اشرا ہوگا. تو قرآن محبت اہل بیت کو کہہ رہا ہے رسالت کی اجرت. میری طرف متوجہ رہیے. نبی کہہ رہے ہیں اسے دین کی بنیاد. امام شافعی کہہ رہے ہیں اسے قبولیت نماز کا ذریعہ. تو قرآن سے حدیث تک, حدیث سے قول تک, خدا سے نبی تک, نبی سے شافعی تک, محبت نقصان کا سودا نہیں ہے, فائدے کا سودا ہے. نقصان دین سے دوری کا سبب نہیں ہے, دین سے نزدیکی کا سبب ہے. محبت نماز کے ضائع ہونے کا سبب نہیں, نماز کے قبول ہونے کا سبب ہے. تو جب محبت میں فائدے ہی فائدے, انعام ہی انعام, تو اب جو اہل بیت کی محبت کا دشمن ہے وہ محبت کا دشمن نہیں ہے, عقل کا دشمن ہے. توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ عقل کی دشمنی ہے. بھائی فائدہ کون چھوڑتا ہے, پرافٹ کون چھوڑتا ہے, نقصان کی طرف کون جاتا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے نا محبت میں. تو جو محبت کو چھوڑ رہا ہے وہ بدعقیدہ نہیں ہے, وہ ہے بد عقل. اور یہ بد عقلی ہی تو ہے کہ آپ ملاحظہ کر لیں, بد عقلی ہی تو ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں محبت نہیں کرتے, تلاوت کرتے ہیں قرآن کی محبت نہیں کرتے. ذرا بد عقلی دیکھیے گا, اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یا علی نہیں کہتے, بسم اللہ کہتے ہیں, حدیث قصہ نہیں پڑھتے, آیے تطہیر پڑھتے ہیں. کیا سننا ہے آنے گرامی, واقع مباہلہ نہیں پڑھتے, آیے مباہلہ پڑھتے ہیں, یا علی نہیں کہتے, آیے بلغ پڑھتے ہیں, ذکر ذوالفقار نہیں کرتے, سورہ حدید پڑھتے ہیں. بھائی اس عقل کی دشمنی کو کیا کیجئے کہ عربی میں پڑھتے ہیں اردو میں نہیں پڑھتے. کیا سننا ہے آنے گرامی, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی میری نہ متوجہ رہیے گا, یہ عقل کی دشمنی ہے نا. ارے بھائی اردو میں نہیں پڑھو تو عربی میں کیوں پڑھ لو؟ بے سمجھے پڑھ رہے ہو, سمجھ کے نہیں پڑھتے.
اگر اہل بیت کی محبت چھوڑنا ہے قرآن بھی چھوڑو, یا علی مدد چھوڑنا ہے بسم اللہ بھی چھوڑو, حدیث قصہ چھوڑنا ہے آیہ تطہیر بھی چھوڑو, ذکر قدیر چھوڑنا ہے آیہ بلغ بھی چھوڑو, علی ولی اللہ چھوڑنا ہے آیہ ولایت بھی چھوڑو, دشمن اہل بیت سے نفرت چھوڑنا ہے سورہ برات بھی چھوڑو. کیا سنا ہے گرامی آپ؟ بھائی جنگوں کا ذکر چھوڑنا ہے سورہ احزاب بھی چھوڑو چھوڑو. مگر یہ بدعقلی ہے کہ محبت چھوڑ دی, قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی, حدیث قصہ کو چھوڑ دیا, آیہ تطہیر کو نہیں چھوڑا, یا علی مدد کہنا چھوڑ دیا, بسم اللہ کو نہیں چھوڑا. عزیزو یہ بدعقلی بھی ہے اور اللہ کا انتظام بھی ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ سبا, اب میں لے آیا آپ کو, جس میں ایک ملک کا تذکرہ ہے, وہ ہے ملک سبا, اور اس زمانے کا امیر ترین ملک جہاں غلے کی فراوانی, میووں کی فراوانی, رزق کی فراوانی, اس دور کا امیر ترین ملک تھا جس کا ذکر قرآن نے کیا, وہ ہے ملک سبا. اللہ نے اتنا رزق دیا کہ وہ کفران نعمت کرنے لگے, اور وہاں کی عورتیں روٹیوں کی کرنے لگی بے ادبی, بجائے کھانے کے روٹیوں کو پھینکنے لگی, اور اتنا کفران نعمت کیا کہ روٹیوں کا ایک پہاڑ بن گیا. اللہ نے کہا ہم یہ گوارا نہیں کریں گے, ہم نعمت دے رہے ہیں تم کفران نعمت کر رہے ہو, ہم رزق دے رہے ہیں تو تم توہین رزق کر رہے ہو. اب اللہ کو آیا جلال, اللہ نے بھیجا قہر, نازل کر دیا قحط, دریا سوکھے, کھلیان سوکھے, کھیت سوکھے, پڑ گیا قحط, سب کچھ تباہ ہو گیا, بچا وہ روٹیوں کا ڈھیر. توجہ فرمائیے گا, بچا وہ روٹیوں کا ڈھیر, تو جن کو پھینکا تھا اسی کو کھانا پڑا. بھئی آپ جڑے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا دیکھو میری قدرت دیکھو, تم کفران نعمت کر رہے ہو, مجھے بھی قادر نہ کہنا. تم جن روٹیوں کو پھینک رہے ہو ہم انہی کو کھلوا کے دکھا دیں گے. بھائی توجہ رکھیے گا, تم جن روٹیوں کو پھینک رہے ہو ہم انہی کو کھلوا کے دکھا دیں گے. تو جیسے اللہ نے انہیں رزق دیا, اللہ نے نبی کے ذریعے سماعتوں کو فضائل علی کا رزق دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ علی کے فضائل سنائے, مناقب سنائے, مگر کفران نعمت کرتے رہے لوگ, فضائل چھپاتے رہے, مناقب مٹاتے رہے. اللہ نے کہا مجھے قادر نہ کہنا. جیسے روٹیاں پھینکنے والوں کو روٹیاں کھلوائی ہیں, فضائل چھپانے والوں سے فضائل پڑھواؤں گا. کیا سمجھا جانے گرامی؟ فضائل چھپانے والوں سے فضائل چھپاؤں گا. ارے مجھے قادر نہ کہنا, تم فضیلت سمجھ کے نہیں پڑھتے, میں آیت بنا کے پڑھوا دوں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہم نے فضائل نبی کے ذریعے سنوائے, تم نے کفران نعمت کیا. تم فضیلت کو فضیلت سمجھ کے نہیں پڑھتے, ہم آیت سمجھ کے پڑھوائیں گے. یا علی مدد نہیں کہتے, بسم اللہ کہلوائیں گے. حدیث قصہ نہیں پڑھتے, آیت تطہیر پڑھوائیں گے. اب بھاگو, جیسے میدان سے بھاگے تھے قرآن سے بھاگو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی صاحب مل کے باواز بنا, صلوات بھیجے باواز بنا. دیکھے گا مولانا صدف صاحب میں کہاں پہ لایا. بسم اللہ کہنا چھوڑو اگر یا علی مدد نہیں کہتے. یہ جملہ میں کئی بار کہہ چکا. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یا علی مدد سے بسم اللہ کا کیا رشتہ ہے, تو یا علی مدد ہی سے رشتہ ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ آپ نے کہا کیسے؟ میں نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. بسم اللہ
اللہ کے نام سے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, خطبہ بیٹھے ہیں, ہزاروں سینکڑوں مجلسیں سننے والے بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے بسم اللہ میں نام کہاں ہے؟ میں پڑھتا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے. دیکھیے انگریزی میں نام کو کہتے ہیں نیم, اردو میں نام کو کہتے ہیں نام, عربی میں نام کو کہتے ہیں اسم. اردو میں نام نون الف میم نام, انگریزی میں نام کو کہا نیم, NAME بنا نیم. عربی میں نام کو کہتے ہیں اسم. توجہ ہے آپ کی؟ اس میں کئی حروف ہیں؟ الف سین میم. جو انگریزی میں نیم ہے, جو اردو میں نام ہے, وہی عربی میں اسم ہے. تو بسم اللہ میں اسم دکھائیے. بسم ہے, اسم کہاں؟ رضا توجہ رکھیے گا بھائی, رکھا ہے قرآن کھول کے دیکھیے. بسم ہے, بے اسم نہیں ہے. اگر اسم ہوتا تو بے الف سین میم ہوتا, مگر بے اسم نہیں ہے, اس میں ہے بسم. میں انتظار کر لوں گا آپ کے ذہن کو اپنے ذہن سے جوڑنے کے لیے, لیکن خدا کی قسم اس بات کو ضائع نہ جانے دوں گا. بسم اور بے اسم عربی میں کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ الف پڑھا نہیں جاتا مگر لکھا جاتا ہے, سائلنٹ ہوتا ہے. جیسے نالج میں کے سائلنٹ ہے, جیسے آنےسٹ میں ایچ سائلنٹ ہے, مگر ایچ لکھا تو جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. آنےسٹ میں لکھا تو جاتا ہے, نالج میں کے پڑھا نہیں جاتا مگر لکھا تو جاتا ہے. تو عربی میں بھی کہیں کہیں الف پڑھا نہیں جاتا, اگر اسم ہوتا ہے لکھا تو جاتا ہے. کھولیے قرآن, بے اسم کہاں ہے؟ بسم ہے. اگر اسم ہوتا تو بے الف سین میم ہوتا, مگر اس میں بے اسم نہیں ہے, بسم ہے. بسم اللہ میں عزیزوں نام نہیں ہے, بسم اللہ خود نام ہے. جڑ جائے میرے ذہن سے, بسم اللہ میں نام نہیں ہے, بسم اللہ خود نام ہے. جیسے عبداللہ نام, جیسے عبید اللہ نام, جیسے روح اللہ نام, ویسے ہی بسم اللہ میں نام نہیں ہے. بسم اللہ خود ایک نام ہے. آپ کہیں گے یوں کیسے مان لے, آپ یوں کیسے مانیں گے ہم؟ جائیے صحیفہ سجادیہ اٹھائیے, چوتھے امام کی دعا پڑھیے. چوتھے امام کہنے پالنے والے تجھے بسم اللہ کا واسطہ جو سب سے اچھا نام ہے. تو جو فرمائیے گا, تجھے بسم اللہ کا واسطہ جو سب سے اچھا نام ہے. تو بات واضح ہو گئی, بسم اللہ میں نام نہیں ہے. آخری آدمی تک توجہ, بسم اللہ خود نام ہے. اب یہ کس کا نام ہے؟ پوچھنے والے نے چھٹے امام سے پوچھا بسم اللہ کیا ہے؟ فرمایا میرے دادا علی کا نام ہے. کیا سنا آپ نے؟ بسم اللہ میں نام نہیں ہے, بسم اللہ خود نام ہے. چھٹے امام نے فرمایا یہ بسم اللہ میرے دادا علی کا نام ہے, یہ بسم اللہ میرے دادا علی کا نام ہے. تو قرآن شروع ہوتا ہے یا علی مدد سے. کیا سنا ہے آپ؟ قرآن شروع ہوتا ہے یا علی سے. بھائی یاد رکھیے گا بسم اللہ علی کا نام ہے. اسی لیے 11ویں امام نے مومن کی جو پہچانیں بتائیں تو ایک پہچان یہ بتائی کہ مومن بسم اللہ کبھی دھیمے سے نہیں کہتا. یہ بسم اللہ ہے مولا علی کا نام. اور یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی 10 پہچانیں ہیں.
جہاں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، جہاں صلوات بکثرت بھیجتا ہے، ہاتھ پہ فیروز عقیق کی انگوٹھی ہوتی ہے، فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن بسم اللہ ہمیشہ بآواز بلند کہتا ہے۔ اور ہمارے یہاں حکم ہے کہ ساری آیتیں چپکے چپکے پڑھنا، مگر بسم اللہ چپکے سے نہ کہنا۔ کیا سننا دلانے گرامی آپ؟ چونکہ بسم اللہ علی کا نام ہے تو قانون بنا علی کا نام چپکے چپکے نہ لینا۔ حیدری توجہ فرمائی آپ نے، یہ بسم اللہ ہے مولا علی کا نام، جیسے عبداللہ نام ہے، جیسے عبید اللہ نام ہے، جیسے روح اللہ نام ہے، جیسے کلیم اللہ نام ہے، ویسے ہی بسم اللہ ہے مولا علی کا نام۔ اب ہم میں و غیروں میں فرق دیکھیے، ہمارے یہاں مغرب عشاء بآواز بلند پڑھی جاتی ہے، ظہر عصر آہستہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سارے سورے آہستہ پڑھے جاتے ہیں، بسم اللہ کو آہستہ نہیں پڑھا جاتا۔ غیروں کیا بسم اللہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، تو دشمن علی کا بسم اللہ سے تپنا بتاتا ہے۔ کیا سنا ہے آپ؟ ارے بھائی دشمن علی کا بسم اللہ سے تپنا بتاتا ہے کہ کچھ کچھ وہ بھی جانتا ہے۔ بھائی یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ سے کہا آئیے کھانا کھائیے، آپ نے کہا بسم اللہ، اس سے کہا، اس نے بسم اللہ نہیں کہا بارک اللہ۔ کیا سننا ہے آپ؟ اللہ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ آپ جڑ رہے ہیں، میں آہستہ آہستہ اپنی منزلوں تک لے جا رہا ہوں۔ یہ بسم اللہ ہے مولا علی کا نام۔ اب سن لیجئے کتاب کا ثبوت، حدیث سنا چکا میں آپ کو، چوتھے امام کی دعا بتا چکا میں آپ کو، بہت بڑی تفسیر ہے تفسیر فخر الدین رازی، جسے تفسیر کبیر کہتے ہیں، اس میں یہ روایت موجود ہے، ہمارے یہاں کی کتاب نہیں ہے، غیروں کے یہاں کی کتاب ہے، کہ جب امیر شام مدینے گیا مولا علی کی شہادت کے بعد، اور اس نے وہاں نماز جماعت پڑھائی تو بغیر بسم اللہ کے پڑھائی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا دعوت تھی بسم اللہ سے؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بغیر بسم اللہ کے پڑھائی۔ لکھا ہے جیسے ہی بغیر بسم اللہ کے نماز پڑھائی، پیچھے سے صحابہ نے کہا کہ یبنا ابو سفیان سرختا فی الصلاۃ، ابو سفیان کے بیٹے تو نماز میں بھی چوری کرنے لگا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیں وہاں بسم اللہ کی عداوت بتا رہی ہے کہ مولا علی سے بسم اللہ کا کوئی رشتہ ہے، کوئی رشتہ ہے۔ اسی لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بسم اللہ ہے وہ جزء قرآن ہے، وہ ساری آیتوں کو قرآن کا جز مانتے ہیں، بسم اللہ کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب کچھ کچھ ان کو بھی پتا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کچھ کچھ ان کو بھی پتا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ کو جزء قرآن نہیں مانتے۔ اب بھائی یہ عجیب بات ہے، ہم نے کہا جب جزء قرآن نہیں تو قرآن میں رکھ کیوں لیا؟ کا تبرکن رکھ لیا۔ اب نہ پوچھنا تبرک کہاں ہے۔ بھائی جہاں جہاں بسم اللہ وہاں وہاں تبرک۔ دیکھیے عجیب بات عرض کر رہا ہوں، سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں، چاہے یہاں سمجھیے گا چاہے گھر جا کے سمجھیے گا۔ وہ بسم اللہ کو جزء قرآن نہیں مانتے، کہتے ہیں تبرک پڑھ، تبرکن پڑھو۔ اور یہاں ایک بحث چلی، علی ولی اللہ جزء اذان نہیں، وہ بسم اللہ کو جزء قرآن نہیں مانتے، آپ علی ولی اللہ کو جزء اذان نہیں مانتے۔ وہ بھی کہتے ہیں تبرکن کہو، آپ بھی کہتے ہیں تبرکن کہو، تو ان کا عقیدہ ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں، اب ذرا میرے نوجوانوں آنکھ سے سوچنا،
کہ یہ عقیدہ ان کا ہے، یہاں منہ سے کیوں نکلا؟ تو یا تو عقیدوں کا اثر ہے یا آج تک تقیہ کا اثر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بدعقلی ہے، جب یا علی مدد نہیں کہتے تو بسم اللہ بھی نہ کہو۔ ارے پورا قرآن چھوڑو، نبیوں کے واقعات چھوڑو، توجہ رکھیے گا، جو تحفہ مجھے دینا ہے۔ ایک قصہ ہے قرآن میں، جناب موسیٰ اور خضر کا قصہ، کہ جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پالنے والے کوئی ایسا شخص مجھے ملے جس کا علم مجھ سے زیادہ ہو، میں اس سے علم سیکھوں۔ اب تفسیریں کہتی ہیں کہ جناب موسیٰ کی ملاقات خضر سے کروائی گئی، خضر نے موسیٰ کو پڑھایا۔ ہم نے کہا کون خضر؟ کا جو نبی تھے۔ ہم نے کہا اگر نبی خضر نے موسیٰ کو پڑھایا تو یہ توہین موسیٰ ہے اور اللہ کی عدالت پر حرف ہے، اس لیے کہ خضر ہے نبی، موسیٰ ہے رسول، اور ترتیب یہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 بنائے نبی، ان میں 313 بنائے، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ 313 ہے رسول، 313 میں 5 اولی العزم پیغمبر۔ اور ترتیب فضیلت یہ ہے کہ نبی سے بلند رسول ہوتا ہے، رسول سے بلند اولی العزم ہوتا ہے۔ موسیٰ کون ہوئے؟ اولی العزم۔ تو موسیٰ ہے اولی العزم، خضر ہے نبی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ اس خضر سے پڑھا جو نبی تھا تو یہ ہو جائے گی توہین، اس لیے کہ اولی العزم ہوتا ہے افضل اور نبی ہوتا ہے مفضول۔ بھائی توجہ رکھیے، میں دیکھیں یوں نہیں پڑھ سکتا، بند کیجئے اس کو، پنکھے کو بند کیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں دامن محبت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے گی آپ کو تھوڑی دیر میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں خون جگر سے نکال کے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اگر وہ خضر تھے نبی اور موسیٰ تھے اولی العزم پیغمبر، تو اگر افضل مفضول کو پڑھائے تو یہ مطابق عقل ہے، لیکن اگر مفضول افضل کو پڑھائے تو یہ ہے خلاف عقل۔ بھائی یونیورسٹی کا لیکچرر اگر پرائمری کے ٹیچر کو پڑھا رہا ہے تب تو بات صحیح ہے، لیکن اگر پرائمری کا ٹیچر کسی لیکچرر کو پڑھائے تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، خلاف عقل ہے۔ موسیٰ کون؟ اولی العزم، خضر کون؟ نبی۔ تو اگر یہ مانا کہ وہ خضر نبی تھے تو موسیٰ کی بھی توہین، اللہ کی عدالت کی بھی توہین۔ تو کہا پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ خضر تھے، اس سے انکار نہیں ہے، وہ خضر تھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ خضر نبی تھے اس سے انکار ہے، وہ نبوت والے خضر نہیں تھے۔ آپ نے کہا دلیل یہ ہے کہ میرا مولا کوفے کے ممبر پر آیا، اپنا تعارف کرایا، کہا جو کوہ طور پر چمکا وہ میں، جس نے ابراہیم کو بچایا وہ میں، فرمایا جس نے موسیٰ کو پڑھایا وہ میں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں وہ خضر نہیں ہے، وہ نبوت والا خضر نہیں ہے، وہ ولایت والا خضر ہے۔ فرمایا وہ خضر جس نے موسیٰ کو پڑھایا وہ میں ہوں۔ تو خضر ہے دو، ایک ہے نبوت والا، ایک ہے ولایت والا۔ ولایت والا وہ ہے جس نے موسیٰ کو پڑھایا۔ اب نبوت والا کون ہے؟ امام حسن حجرے میں بیٹھے ہیں،
توجہ فرمائیے گا. کوئی بزرگ کمرے میں داخل ہوا, امام کو سلام کیا, کان میں کچھ پوچھا, امام نے بتایا. صحابی نے کہا حضرت یہ بزرگ کون تھے؟ انہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں. امام نے فرمایا آپ دیکھو گے بھی نہیں. سنایا, امام نے فرمایا آپ دیکھو گے بھی نہیں. کہا کون تھے؟ کہا یہ تھے خضر نبی. کہا کیوں آئے تھے؟ کہا مسئلہ پوچھنے. کہا یہ جملہ آپ کو دے رہا ہوں, امام صرف شریعت کے مسئلے بتانے والے کو نہیں کہتے, نبیوں کو پڑھانے والے کو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہو گئی آپ کی؟ تو قرآن سے کیا کیا چھوڑا جائے گا؟ ارے پورا قرآن علی کا فضائل, علی کا قصیدہ, علی کی منقبت ہے. تو اگر چھوڑنا ہے تو بسم اللہ بھی چھوڑو, صرف یا علی نہ چھوڑو. آیت تطہیر بھی چھوڑو, حدیث قصہ نہ چھوڑو. اور شک کرنا ہے تو صرف علی کے ابو تراب ہونے پر شک نہ کرو, آدم کے تراب ہونے پر بھی شک کرو. صرف اہل بیت کے سفینہ نجات ہونے پر شک نہ کرو, نوح کے سفینے پہ بھی شک کرو. صرف علی کے ذوالفقار پر شک نہ کرو, موسیٰ کے عصے پر بھی شک کرو. صرف علی کے بولنے پر شک نہ کرو, عیسیٰ کے بولنے پر بھی شک کرو. جملہ دے رہا ہوں, صرف ابو طالب کے ایمان پر شک نہ کرو, قرآن پر بھی شک کرو. ارے کس آسانی سے سنا آپ نے؟ یا تھوڑا گاڑھا ہو گیا نا, ہلکا کرتا ہوں. صرف ابو طالب کے ایمان پر شک نہ کرو, قرآن پر بھی شک کرو. مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ جس نے قرآن سے کلمہ سناؤ. مجھے اس آدمی کا نام بتاؤ, اس راوی کا نام بتاؤ جس نے قرآن سے کلمہ سناؤ. قضام مجلسیں پڑھ رہے ہیں آپ عقل پر اور بات کر رہے ہیں بے عقلی کی. قرآن کیسے کلمہ پڑھے گا؟ ارے مردے زندہ کر سکتا ہے قرآن, پہاڑوں کو چلا سکتا ہے قرآن, کلمہ کیوں نہیں سنا سکتا؟ کہ بے عقلی کی بات نہ کیجئے, قرآن کے ایمان پر بحث نہ کیجئے. کیوں؟ کہ وہ ملائے نبی کے ہاتھوں سے, وہ ملائے نبی کے ہاتھوں سے. تو جو نبی کے ہاتھوں سے ملے, جب اس کے ایمان پر بحث نہیں ہوتی تو نبی جس کے ہاتھوں سے ملے. اور کیا آپ نے بھائی, اگر اہل بیت کی محبت چھوڑنا ہے تو قرآن کی تلاوت چھوڑیے, قرآن کی تلاوت چھوڑیے. اس لیے کہ غیروں تک نے مانا ہے کہ جتنی آیتیں علی کے لیے آئی ہیں اتنی آیتیں کسی کے لیے نہیں. یہ کسی کا کیا مطلب ہے؟ بھگ گئے آپ. جتنی آیتیں علی کے لیے آئی ہیں اتنی کسی کے لیے نہیں. کسی سے مراد امتی نہیں ہے, کسی کا مطلب یہ ہے کہ جو علی نہیں ہے اس کے لیے اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی علی کے لیے ہیں. اب گھر جا کے سوچئے گا, آپ کے ذہن کو میں زیادہ پریشان نہیں کروں گا. جو علی نہیں ہے اس کے لیے اتنی آیتیں نہیں آئیں جتنی آیتیں علی کے لیے آئیں. مطلب یہ ہے کہ آدم علی نہیں ہے تو آدم کے لیے اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی علی کے لیے ہیں. نوح علی نہیں ہے تو نوح کے لیے اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی علی کے لیے ہیں. ابراہیم علی نہیں ہے تو ابراہیم کے لیے اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی علی کے لیے ہیں. موسیٰ عیسیٰ علی نہیں ہے تو موسیٰ عیسیٰ کے لیے اتنی آیتیں نہیں ہیں جتنی علی کے لیے ہیں. جوڑتے جائیے, آدم کے لیے 5 سے 10 آیتیں, نوح کے لیے 6 سے 7 آیتیں, ابراہیم کے لیے 10 سے 20 آیتیں, موسیٰ کے لیے 15 سے 20 آیتیں, عیسیٰ کے لیے 20 سے 30 آیتیں. وہ علی کے لیے دشمنوں نے لکھا کہ کم سے کم 350 آیتیں. توجہ فرمائی. تو جتنی آیتیں انبیاء کے لیے مل کے نہیں آئی ہیں اکیلے علی کے لیے آئی ہیں. یوں تو پورا قرآن
پورا قرآن یا تو اہل بیت کی مدح میں ہے یا اہل بیت کے دشمن کی قدح میں ہے. تو اہل بیت سے محبت کرنا عقیدت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنا عقل ہے. یہ عقل کی دشمنی ہے کہ خواب دیکھے جنت کے اور جھگڑا کر لیں قسیم نار والجنا سے. تمنا کریں جام کوثر کی، لڑ بیٹھے ساقی کوثر سے. عقل کیا کہتی ہے کہ جن کو قسیم نار والجنا بنایا، جن کو ساقی کوثر بنایا، جن کو نگہبان محشر بنایا، ان سے تعلقات اچھے رکھو. تو اہل بیت کا دشمن بدعقیدہ نہیں ہوتا ہے، بدعقل ہوتا ہے. وہ اہل بیت کا محب عقیدت مند نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے. اور ایسا عقل مند ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ظاہراً بے عقل بن کے صاحبان عقل کو حیران کر دیتا ہے. دیوانہ بن کے داناؤں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ تم دانائی سے نہیں سمجھ رہے ہو، ہم دیوانگی سے سمجھا دیں گے. تم سیدھے سیدھے نہیں سمجھ رہے ہو، ہم یوں سمجھا دیں گے. بس عزیزان گرامی، شیعت صرف عقیدت کا نام نہیں ہے. اب چاہے شیعت میں امامت ہو، چاہے ولادت ہو، ولایت ہو، چاہے عزاداری ہو، چاہے ہمارے رسومات ہوں، یہ سب کے سب عقل کے مطابق. بس آج آپ باقاعدہ میرے ذہن سے جڑ گئے. انشاءاللہ بی بی سیدہ نے چاہا تو اس موضوع کے اوپر سیر حاصل بحث ہوگی. آپ یوں مسلسل ایک سے ایک مجلسیں سن رہے ہیں. بعد نماز مغربین ہمارے مولانا رحمت صاحب اسی مسجد میں خطاب کرتے ہیں ٹھیک 8:30 بجے. بہت ہی ایک نیا سا اور بہت ضروری موضوع ہے، بیعت کا موضوع، جس پر ہمارے مولانا غلام حسین صاحب قبلہ صدر جونپوری خطاب فرما رہے ہیں. ٹھیک 8:30 بجے وہ مجلس شروع ہو جاتی ہے. اب ختم کئے بجے ہوتی ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ جب ختم ہونے لگتی ہے مجلس تو میں یہاں آنے کے لیے شروع ہو جاتا ہوں. بہرحال آپ کا وقت پہ آنا بتاتا ہے کہ مجلس وقت پہ شروع ہو رہی ہے، وقت پہ ختم ہو رہی ہے. دیکھیے عزیزوں، یہی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. آل محمد کے ذکر سے ہٹ کے کسی کو علم مل نہیں سکتا ہے. باب مدینۃ العلم کے لال کے تذکرے کو چھوڑ کے کسی کو علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ علم بھی یہی ہے، عقل بھی یہی ہے. جنہیں یہ مل گئے انہیں سب کچھ مل گیا. دشمن اہل بیت بدعقل ہوتا ہے. وہ ہمارے ساتھ خدا کی لعنت ہو، جب کسی نے اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ، تجھے معلوم ہے مولا حسین کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ تجھے خبر ہے، تجھے پتا ہے؟ تو ایسا نہیں تھا کہ جانتا نہیں تھا، نہ اچھی طرح جانتا تھا. صحابی رسول کا بیٹا تھا. اس نے کہا جانتا ہوں میں کیا انجام ہے، مجھے پتا ہے کیا انجام ہے. کہا پھر یہ آمادگی قتل حسین؟ تو اس نے کہا ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف ملک رے ہے. ملک رے نقد ہے، جنت ادھار ہے. میں ادھار کے لیے نقد کو قربان نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں، میں نے کل عرض کیا تھا کہ پھر عقل کو دیکھیے. ادھر سے ہور اٹھا. اس نے کہا توف ہے وہ میرے ساتھ تجھ پر. مجھ سے تو یہ کہا گیا تھا کہ فقط حسین کو کوفے جانے سے روکنا ہے. مجھے یہ خبر نہ تھی کہ سبط پیغمبر کے لیے خنجروں پر دھار کی جا رہی ہے. مجھے یہ خبر نہ تھی کہ جو نیزے تیز کیے جا رہے ہیں یہ علی کے جگر کے ٹکڑوں کو پار کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. پورا خطبہ ہے جناب حر کا، ساری بحثیں کتابوں میں موجود ہیں. پھر چلے، اور میں کل عرض کر چکا کہ کس انداز سے آئے اور حضرت نے کس انداز سے حر کا استقبال کیا. میں نے یہاں پر گفتگو کو روکا تھا کہ سائے میں بٹھایا اور اندر گئے اور بچوں سے کہا کہ جب تک ہمارا مہمان بیٹھا ہے ہائے پیاس کہہ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا مہمان شرمندہ ہو جائے. باہر آئے تو کہا آقا نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے، اجازت دیں. ذرا دیر کی گفتگو کے بعد اجازت دی تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا میرے لال میدان میں جا. حر کا بیٹا تھا.
कोई मामूली शख्सियत नहीं है जनाब हुर। शुजा तरीन बहादुर तरीन बाप और बहादुर तरीन बेटा, भला का जिहाद किया हुर के बेटे ने। लेकिन फिर जब आवाज दी कि आका मेरा सलाम, बाबा मेरी मदद को आओ, तो लिखा था कि जनाब हुर थरथरा के जमीन पर बैठ गए और फिर उठे और बेटे की तरफ चले तो एक आवाज आई, हुर घबराइए नहीं, परेशान न होइए। आंखों के सामने से गम का अंधेरा छटा तो देखा कि मौला हुसैन बेटे का लाशा लिए बैठे हैं, मुंह पर तमाचे मारे। कहा आका ये क्या गजब किया? अरे कहीं आका गुलाम जादों की मैयतें उठाता है? कहा और गजब तुमने किया है, कहीं बाप बेटे की लाश पर आता है, कहीं बाप बेटे की मैयत उठाता है। ए नबी के नवासे कुर्बान, ये आशूर की सुबह है, मुझे जोहर का वक्त याद आ गया कि जवान बेटा घोड़े से गिर रहा है, आवाज दे रहा है बाबा मेरा आखिरी सलाम। माशाअल्लाह आपकी आवाजें बुलंद होने लगी और मुझे एक हुक्म दिया गया और जरूरी भी है कि मजलिस के बाद 1 मिनट के लिए सही, 2 मिनट के लिए सही, चूंकि ये अशरा जनाब ज़ैनब से मंसूब है, मातम जरूर करें, मातम जरूर करें। यह अशरा अशरे अरबईन है, बीबी ज़ैनब से मंसूब है। कहीं ऐसा ना हो कि बीबी कहें कि तुम बगैर मातम के चले गए, तुम्हारे हाथों में रस्सियां तो न थी, तुम्हारे हाथ गर्दन से तो न बंधे थे। तो मातम जरूरी है। बस ये है कि लोग दूर से आए हैं, उनको जाना भी है, लिहाजा मुख्तसर से वक्त के लिए मातम जरूर कीजिए, इसलिए कि हाथ दिए ही मातम के लिए गए। और अगर अब्बास का मातम ना हो, ज़ैनब का मातम ना हो, मौला हुसैन का मातम ना हो, तो जिस्म पर हाथ होने का मतलब क्या है? देखिए खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि आपके जिस्म पर हाथ सलामत हैं, आपके हाथों में कुव्वत व ताकत है। खतीबुल ईमान मौलाना ताहिर जरवली साहब अलल्लाहु मकामा से मैंने वाकया सुना था, उनके बेटे मौलाना शौज़ब जरवली साहब तशरीफ फरमा हैं, वो तस्दीक करेंगे कि एक शख्स जो माजूर था, पैरालाइज अटैक हुआ उस पर और उसके हाथ पैर बेकार हो गए, उसे ले जाके हरम इमाम हुसैन में डाल दिया गया। यौम आशूरा, अब अज़ादार आ रहे हैं, हजरत की जरी का तवाफ कर रहे हैं और मातम कर रहे हैं। ये कोने में हसरत भरी नजरों से देख रहा है। और एक मरतबा इस तस्वीर को देखा, कहा आका ये किस गुनाह की सजा मिली है कि मैं तेरे भाई का मातम भी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, मैं आज यौम आशूर मातम भी नहीं कर सकता। अभी इसने ये कहा था और नौजवान मातम कर रहे थे, इसको भी देखते जा रहे थे कि कोने में कोई माजूर पड़ा है। एक मरतबा चीख के रोने की आवाज आई, वो देखा वो शख्स जो गोश्त के लोथड़े की तरह किनारे पड़ा था, वो उठ के दोनों हाथों से मातम कर रहा है। अब आपको मालूम है अगर मोजिजा हो जाए, जो ज़ायरीन जाते हैं वो देखते हैं कि अगर वहां हरम में कोई मोजिजा हो तो जिसके साथ मोजिजा होता है क्या कैफियत होती है उसकी। लोगों ने घेर लिया, कि तुझे कुव्वत और ताकत कहां से मिली? कि मैं बड़ी हसरत भरी नजर से जरी को देख रहा था कि एक मरतबा मैंने देखा एक बुजुर्ग नमूदार हुए जिनके हाथ कटे हुए, आवाज दी उठ के खड़ा हो जा, अरे मेरा आका हुक्म दे रहा है कि मातम का। अल्लाह अकबर। बस अजीजों 1 या 1.5 मिनट मजलिस तमाम हो रही का मेरा आका हुक्म दे रहा है कि मातम कर, मातम। अल्लाह अकबर, बड़ी नेमत है ये मातम। वो भी मैंने अर्ज किया कि जिस पर हाथ हो और मातम ना हो तो हाथों का मतलब क्या है। एक दरगाह है बघरे में, मुजफ्फरनगर में, बस 1 मिनट मजलिस तमाम। रोज़े आशूरा वहां मोमिनीन गए और दिन भर उन्होंने मातम किया। घर लौट के शाम को वापस आए तो एक शख्स का कहना है कि मैं अपनी कमसिन बेटी को लेके गया था, मैं वापस आया तो मुझे याद आया कि बेटी मेरे साथ नहीं आई है। वो कहता है मैंने सोचा कि मजलिसों में गई होगी, पूछा मजलिसों में भी नहीं मिली। कहता है जब अंधेरा हो गया
تو میں نے سوچا بیٹی کو ڈھونڈنے نکلوں، تو ایک خیال نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی کہ شام غریباں اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے نکلوں۔ اللہ، یہ وہ وقت ہے کہ جب حسین کی یتیمہ آواز دے رہی تھی کہ نیند آئے گی بو آپ کی جب پاؤں گی بابا، ارے میں رات کو مقتل میں چلی آ۔ کہتا ہے میں نہیں نکلا، میں بیٹھ گیا، لیکن باپ تھا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ تو ایک مرتبہ آزا خانے کو کھولا، علم کو پکڑا، وہ آواز دی مولا حسین تمہیں تمہارے علمدار کا واسطہ، تمہیں سینے پر سونے والی سکینہ کا واسطہ، میری بیٹی واپس آ جائے۔ ابھی دعا مانگ کے بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازہ ہلایا، اب جو دیکھا بیٹی کھڑی ہے، چہرے پر خاک، سینے پر ماتم کر رہی ہے۔ آواز دی بی بی تو کہاں چلی گئی تھی؟ کہا بابا کچھ نہ پوچھو، میں جنگل میں راستہ بھٹک گئی، جب راستہ نہ ملا میں بیٹھ گئی۔ میں نے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے اور کہا سکینہ کے بابا تمہیں تمہاری بیٹی کا واسطہ، مجھے میرے باپ سے ملا دو۔ ایک مرتبہ میں نے قدموں کی آہٹ سنی، دیکھا ایک چھوٹی سی شہزادی جس کے سر پر ننھی سی ردا، جس کا کرتا جلا ہوا، جس کا دامن پھٹا ہوا، کہ تو پریشان نہ ہو، ہم تجھے تیرے باپ سے ملوائیں گے۔ وہ مجلس تمام ہو گئی عزادارو۔ ایک مرتبہ بچی کہتی ہے کہ اس شہزادی نے کسی کو آواز دی، اے بابا ایک نقاب پوش نکلے اور بڑے آرام تک مجھے گھر چھوڑ گئے۔ باپ نے بیٹی کا سر چوما، ماتھا چوما، کہ بی بی خوش نصیب ہے کہ کربلا کے مسافروں سے ملاقات ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ راستے میں ٹھوکر لگی، میں نے چاہا کہ نقاب پوش کا ہاتھ پکڑوں، مگر ابا تو ہاتھ میں آئی، مگر ہاتھ میں نہ آیا۔ کہے اس کا ہاتھ کیا ہاتھ میں آئے جس کے ہاتھ سکینہ مقلب ہو گئے۔ ارے نہ پہچانا وہ عباس دلاور،